سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کعبہ عزت حاضرین سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ہر دور میں اللہ تعالیٰ دین اسلام کی حمایت کے لیے اور دین حق کے پرچار کے لیے لوگوں کے اندر اس نسل و اصول کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے برگزیدہ نیک اور ایسے لوگ پیدا کرتا رہا جن کی روشنی سے یہ سارا جہان تاباں رہا، منور رہا، معطر رہا، معمر رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تک انبیاء اور رسولوں کا تانتا بندہ رہا۔ خدا پیغمبروں کو بھیج کر ان کی اصلاح فرما دیتا ہے، لیکن جس وقت حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ظہور دل پذیر ہوا تو سرکار کی آمد کے بعد نبیوں کی تخلیق اور نبیوں کا پیدا ہونا، یہ دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا۔ لیکن لوگوں میں گمراہی، لوگوں میں بے دینی، بے مروتی، بے حیائی، یہ جب بھی پھیلنے لگتی، اللہ تعالیٰ زمانے کو ایک ایسا بندہ دے دیتے جس بندے کے فیض حقیقت سے، جس کی محبتوں والی بولی سے، جس کے علمی لدنی والے فیض سے لوگ اتنے معطر ہوتے کہ پھر دین اسلام مستقبل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام ہیں، تابعین اعظام ہیں، تبع تابعین اعظام ہیں، اتباع تابعین ہیں، شیوخ ہیں، علماء ہیں، فضلاء ہیں، دیندار اور مذہبی لوگ ہیں۔ یہ دین اسلام کا پھر پرچار اور اس کی اشاعت اور اس کے کردار کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ یہ مسلم ہے کہ ہندوستان میں یا پاکستان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ خود آئے ہیں، نہ حضور کے خلفائے راشدین میں سے کوئی صحابی آیا ہے۔ مختلف علاقوں میں بعض صحابہ کی آمد، بعض تابعین کی آمد کا تذکرہ ہے، ان کی قبور بھی موجود ہے۔ تو جہان کے اندر، اس ہندوستان کے اندر جس وقت لوگوں نے وحدانیت کے انکار کی انتہا کر دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا اور حضور نبی کریم کی ناموس اور سرکار کے خدا سے دیے ہوئے فیوز و برکات لوگوں نے ان کا انکار کرنا شروع کر دیا،
تو میرے رب کی ذات پاک کو اتنی حیرت آئی کہ دو فرزندان اسلام جن میں سے ایک کا نام ہے حضرت مجدد الثانی اور دوسرے کا نام ہے احمد رضا، رب کی ذات پاک میں دونوں بندے قلندر ایسے پیدا کیے۔ حضرت مجدد الثانی نے جنہوں نے رب کا انکار کیا ان کا منہ بند کر دیا، اور جنہوں نے رسول اللہ کی ذات کے حوالہ سے چیمائیاں کی، اعلیٰ حضرت نے اپنی قلم سے ان لوگوں کو ملیا کر دیا۔ اور یاد ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے وہ مقام دیا تھا، وہ عروج دیا تھا کہ صدیوں بعد بھی کوئی ایسا مسئلہ قلندر کہیں نہیں نظر آتا۔ آپ کو یاد ہے کہ ہم دینی اعتبار سے مسلمان ہیں، ہمارا دین کیا ہے بولیے؟ یہ سبق میں اپنی تقریروں میں کئی بار آپ کو سب کو یاد کروا چکا ہوں کہ دینی اعتبار سے ہمارا دین کیا ہے بولیے؟ اسلام۔ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہم مذہب حنفی ہیں، اور مسلک کے اعتبار سے ہم اہل سنت ہیں۔ لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، کیا بریلوی ہیں؟ بریلوی نہ مذہب ہے نہ مسلک ہے۔ یہ ہماری پہچان اس وجہ سے بن گیا کہ اس بریلی کے اندر رہنے والے امام احمد رضا کا کیا ہوا سبق ہماری چھاتیوں پر نقش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ ہمیں اس بریلی کے تاجدار کی وجہ سے بریلی کہتے ہیں۔ ہم اہل سنت ہیں، مسلمان ہیں، دین کے اعتبار سے مسلمان ہیں، مذہب کے اعتبار سے حنفی ہیں، اور مسلک کے اعتبار سے ہم اہل سنت ہیں۔ اور بریلی کہنے کے علمائی کی وجہ کو اعلیٰ حضرت کا جائے مسکن ہے، جہاں پر اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اس کی بریلی کہتے ہیں، لوگ ہمیں بریلی کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں چڑ نہیں ہے، اس سے بچے ہمیں محبت ہوتی ہے کہ کسی اللہ والے کے ساتھ ہماری نسبت ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ ان کو کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت وہ انسان ہیں جن کو کہا جاتا ہے معید ملت طاہرہ۔ معید کا مطلب ہوتا ہے ملت طاہرہ کے بہت بڑے تعریف کرنے والے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ صاحب علم و عرفان تھے، اتنے بڑے صاحب و علم و عرفان کہ زمانے میں دیکھا نور و بشر کے جھگڑے مناظرے چلے، حاضر و ناظر کی باتیں چلی، لوگوں نے فتوے دیے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن جب دن گزرے پھر اپنے فتووں سے رجوع کرنا پڑا، اپنی باتوں سے منہ موڑنا پڑا، لیکن اس خدائے ذات کے علم کے شیر میں اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ لکھا بس لکھ دیا، مدتیں گزر گئی، نہ کسی ان کے ماننے والے کو رجوع کرنی پڑی، نہ اعلیٰ حضرت کو رجوع کرنی پڑی۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے بات بتا دی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے، لیکن آپ کی جب مناظرے ہوتے ہیں تو مخالفین یہ باتیں ثابت کرنے کے لیے پھر ان باتوں پر اتر آتے ہیں کہ انہی علم ہے، یہ کچھ بھی ہے، حال کا ہے یا ماضی کا ہے یا مستقبل کا ہے، بلاخر کسی نہ کسی طریقے ذریعے سے انہیں نبی کا علم ماننا پڑتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ہم سے کہا کہ خدا نے اپنی عطا سے آسنا کے لال کو علم لدنی عطا فرما دیا تھا۔ وہ غیب علم، غیب کا علم ہے، رب کی اپنی ذاتی عطا ہے، رب کسی کو دیتا ہے تو وہ چاہتا ہے تو دے دیتا ہے، اس کو رب کو کسی نے نہیں دیا، رب تو ذاتی اعتبار سے علیم ہے، خبیر ہے، لیکن اگر وہ کسی کو عالم بنا دے، اپنے نبی کو رب کی ذات نے عالم بنا دیا، اور جہانوں کے لیے میرے نبی کریم نے علم کے چشمے جاری کیے، اور یہ رب کی عطا ہے، اور اس میں شرک نہیں ہے، اس میں بدعت نہیں ہے۔ لوگ سمجھنے لگے
کہ اگر نبی کریم کے لیے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھا جائے تو یہ شرک و بدعت ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام والا سلام لکھا، لوگوں کو بتایا کہ کھڑے ہو کر پڑھنا ہے، لیکن لوگوں نے کہا یہ بدعت ہے۔ لیکن جب قومی ترانہ پڑھنے لگے تو پھر سارے کھڑے ہو کر سر جھکا کر قومی ترانہ پڑھنے لگے۔ کسی نے سوال کیا بھائی قومی ترانہ پڑھتے ہو، بڑے ادب سے کھڑے ہوتے ہو، کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ کہنے لگے پاک سرزمین کی بات ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا پاک سرزمین کی بات ہو تو پھر تمہارا سر جھک جائے اور اس پاک نبی کا ذکر ہو، سر نہ جھکے اور انسان کے دل میں اپنی محبت و برکت کی بات نہ آئے۔ اتنے سالوں سے پہلے اعلیٰ حضرت نبی کریم کی محبت میں اٹھنا جائز قرار دیا۔ لنگر کھانا، کھلانا، شریک لینا، قبروں پر کپڑا چڑھانا، ان سے اختلاف ہوئے لوگوں کے، لوگوں نے ان کو شرک اور بدعت کی گھڑیاں لوگوں کے سامنے پکڑنا شروع کر دی، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی جائز قرار دیا۔ آج بھی لوگ وہاں حلوہ مانڈا نہ کھائیں، درباروں پر بیٹھ کر، لیکن جب ووٹ ہو تو وہاں بیٹھ کر کھا پی لیں، اور جب چادر چڑھانے کا وقت ہو تو پھر جا کر غیر مسلموں کے سامنے کندھوں پر چادر چڑھائیں، ان کے مزاروں پر چادریں رکھیں، تو پھر ان کو جزوی اعتبار سے اپنے قدموں سے اٹھنا پڑے۔ تو اعلیٰ حضرت نے ایک ہی بات بتائی اور سچی بتائی اور فرمایا یہ مسئلہ مسلمان لوگ کبھی شرمندہ نہیں ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک میں ایسے لوگوں کا دامن عطا فرمایا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج کے موقع پر اعلیٰ حضرت کی بات کیوں شروع کی ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ 25 صفر المظفر کی تاریخ اعلیٰ حضرت کا یوم مثال ہے۔ آپ کا دنیا سے جانے والا دن ہے، اس لیے ان کے 25 صفر المظفر کی مناسبت سے میں نے یہ بات شروع کی ہے۔ اب آپ گرامی، ایک ہوتا ہے بندے کا کسی کام کو کسب کر کے، محنت کر کے، جتن کر کے حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے رب کی عطا کر دینا۔ رب کی عطا کر دینا یہ پہلے سال میں بچے پڑھتے ہیں، جس وقت بچہ 4 سال کا ہوتا ہے ہم مدرسوں میں لے جاتے ہیں پڑھانے کے لیے، بچے کو الف با تا سا پڑھایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کیفیت دیکھیے، بچپن سے ہی وہ اظہار تھے، بچپن میں پڑھنے کے لیے گئے تو جو مولانا آپ کو پڑھانے والے تھے وہ آپ کے کاشانہ پر آپ کو پڑھاتے تھے، آپ کے گھر میں آپ کے والد صاحب، آپ کے دادا جان جن کا نام تھا اعلیٰ حضرت کے دادا جان، آپ کا نام تھا رضا حسین، وہ سن رہے تھے یہ بات۔ اعلیٰ حضرت کو الف لام پڑھتے تھے، جس وقت لام الف کی بات آئی نا، لام الف، قاری صاحب نے لام الف پڑھایا، اعلیٰ حضرت رک گئے۔ بچپن میں یہ سوال کرنے لگے کہ اتنے بھی حروف تم نے مجھے پڑھائے ہیں وہ سارے کے سارے اکیلے ہیں، مفرد ہیں، اور الف بھی پیچھے پڑھ لی ہے، لام بھی پیچھے پڑھ لی ہے۔ لام الف کا کیا مطلب ہے؟ مرکب شروع ہو گئے، یعنی مفرد کی ماں سے نکلے نہیں۔ بتائیے جو بچہ 2-4 سالوں کے اندر اتنا ذہین ہو، اس وقت دادا جان سمجھ رہے تھے۔ ایک بار استاد آپ کو بنیادی ناظرہ قرآن پاک پڑھا رہے تھے، اعلیٰ حضرت کو وہ زیر پڑھاتے، وہ زبر پڑھاتے، اعلیٰ حضرت زیر پڑھتے۔ کئی بار اسی طرح تکرار ہوا، کئی بار تکرار ہوا، تو وہ آپ کے دادا جان نے مولانا صاحب کو بلا کر فرمایا حرف پر آپ زور دے رہے تھے اور آپ اس بچے کو زبر پڑھانا چاہ رہے تھے، لیکن دادا صاحب نے زبر نہیں پڑھی، زیر ہی پڑھی ہے، تو کیا وجہ تھی؟ فرمانے لگے جس نسخے سے پڑھا رہا تھا اس نسخے پر لکھی ہوئی زبر ہے۔ آپ کے دادا جان نے وہاں سے قرآن پاک منگوایا، منگوا کر دیکھا تو جس نسخے سے وہ پڑھا رہے تھے نا اس نسخے میں زبر تھی، یعنی زبر کی جگہ زیر تھی، تو وہ جو کچھ پڑھا رہے تھے اعلیٰ حضرت کی زبان پڑھ نہیں گئی تھی،
دادا جان نے بچے سے سوال کیا دادا صاحب کیا وجہ تھی آپ کو جو کچھ استاد پڑھاتے تھے آپ نہیں پڑھ رہے تھے؟ آپ حضرت فرمانے لگے خدا کی قسم میں نے کوشش بڑی کی ہے کہ جو کچھ استاد پڑھائیں وہی پڑھوں، لیکن میری زبان سے ہمیشہ جب بولتا تھا تو صحیح کلمہ نہیں نکلتا تھا۔ تو اس چیز کا نام یہ نہیں ہوتا کہ کسب ہے، اس چیز کی نام ہوتا ہے خدا کی عطا، علم لدنی۔ بولو کیا ہے؟ علم لدنی کہتے ہیں رب کی عطا سے کسی بندے کو علم کا آ جانا، بات پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، لیکن موقع پر موقع کی مناسبت سے اگر اللہ تعالیٰ بندے کے دماغ میں وہ بات ڈال دیتا ہے تو یہ علم لدنی ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو میرے نبی کی ذات پاک میں دین مدینہ کے ساتھ لگن اتنی عطا فرمائی کہ آپ کو عشق رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کشتہ عشق و رسول کے نظر دیے گئے، یعنی آپ رسول اللہ کے عشق میں یوں سمجھیں اس طرح کے ایک چیز روز کوئی ہوتی ہے، رسول اللہ کے عشق میں یوں ہونے ہوئے تھے کہ جب رسول اللہ کی نعت پڑھی جاتی آنکھوں سے اشک جمع ہو جاتے، روتے، سرکار کا نام سن کر پیار کی انتہا بھی تھی، لیکن رسول اللہ پر اعتقاد بھی تھا۔ وہ لوگ کیا تھا؟ آج ہم نے ساری دعائیں پڑھی، وظیفے پڑھے، ورد پڑھے، قرآن پڑھا، تسبیحاں رولی، پیروں کے پاس گئے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یقین اور اعتقاد میں کمزوری ہوتی ہے، اعتقاد میں کمزوری ہے، پتہ نہیں بھلا ہوگا نہیں ہوگا، فائدہ ہوگا نہیں ہوگا۔ بہت بڑے پیر سے دعا لے کر آتے ہیں، پیر صاحب کہہ دیتے ہیں خدا تمہیں بیٹا دے گا، لیکن گھر میں آ کر سمجھتے رہتے ہیں پتہ نہیں بیٹا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کیا بتائیے یقین میں کمزوری ہے یا نہیں؟ جس سے سوال مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں پھر وہ مسئلہ بھی دل میں ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا یہ خیال نہیں تھا، اعلیٰ حضرت کو جو رسول اللہ سے بات پہنچتی تھی نا وہ اٹل سمجھتے تھے اور کہتے تھے بس وہ میرے نبی کا فرمان ہے، یہ اٹل ہے، باقی تو پہاڑ بھی حرکت کر سکتا ہے، لیکن اس بات کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی کجی یا کجرنی کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ نے سچی بات کی ہے، سچی چیز ہے۔ بندہ بیمار ہو جائے، ایک دعا ہے، مریض کو پوچھنے کے لیے جاؤ تو وہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک وفضلنی علی کثیر۔ یہ دعا ہے آخر وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا جب پوچھنے کے لیے کسی کو جاؤ نا یہ دعا پڑھ لیا کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس بیماری سے نجات دیے رکھتا ہے۔ کیا کرتا ہے اللہ؟ دعا پڑھ لی جائے، مریض بندے کو دیکھا یہ دعا پڑھ لی، خود بندہ محفوظ رہے گا، ایک بیماری نہیں لگی۔ اعلیٰ حضرت کی انسان سے لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا ملکہ دیا تھا کہ رسول اللہ کی اس حدیث پاک پر اتنا یقین تھا، آپ کے جسم میں گرانی آ گئی، ڈاکٹر اور طبیب لوگوں نے منع کیا کہ آپ گائے کا گوشت نہ کھائیں۔ لوگوں نے کیا منع کیا؟ گائے کا گوشت آپ نہ کھائیں۔ لیکن جس طرح کے پیران نظام علماء کرام کی لوگ ضیافتیں کرتے ہیں، کسی غریب آدمی نے اعلیٰ حضرت کی دعوت کی، بلایا گھر میں، آپ چلے گئے تو اس نے گائے کے گوشت کو ہی پکایا تھا، گائے کا گوشت پکایا۔ اب آپ یہ نہیں ہے کہ کہہ دیا ہو کہ میں نہیں کھاتا، اس غریب کی دلداری کے لیے اعلیٰ حضرت نے وہ گائے کا گوشت کھا لیا، لیکن اس کی وجہ کھانے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت کو کیا ہوا؟ ایک تو آپ کا گلا بند ہو گیا، انتہائی مشکل سے آپ بولا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اعلیٰ حضرت کے امکانوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی پھنسیاں ظاہر ہونے لگی۔ ان دنوں میں بریلی کے علاقے میں لوگوں کو طاعون کا مرض لاحق ہو رہا تھا،
اعلیٰ حضرت نے ایک طبیب کو بلوایا، بلوا کر انہیں دکھایا مجھے کوئی مسئلہ بنایا، آپ ذرا مجھے چیک کیجیے۔ انہوں نے جب وہ گلٹیاں دیکھی نا تو کہنے لگے لگتا ہے آپ کو بھی طاعون کا مرض ہے، شکایت ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب یہ اس کی بات سنی نا، آپ نے اپنے سر کو ہلا دیا۔ اس نے کیا کہا کہ آپ کو طاعون کی مرض کی شکایت ہے۔ دوستان گرامی اعلیٰ حضرت نے طبیب کی زبان سے یہ بات سنی کہ یہ میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں بھی طاعون کی شکایت ہو گئی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا او دنیا والو سن لو، کاذب الطبیب وصدق الحبیب، فرمایا یہ جو بھی کہہ رہا یہ طبیب تو غلط ہو سکتا ہے لیکن مدینے والا حبیب غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں طاعون کی مرض ہے لیکن مجھے طاعون کی مرض لگ نہیں سکتی۔ لوگ کہنے لگے جناب والا وجہ کیا ہے تمہیں مرض نہیں لگ سکتی؟ آپ نے فرمایا لوگوں کتنے طاعون زدہ مریضوں کو میں پوچھنے کے لیے گیا، میں نے وہی حدیث پاک وہی دعا جو میرے نبی کریم نے ہمیں سکھائی ہے، حضور نے فرمایا جو بندہ پڑھ لے کہ الحمدللہ الذی فضلنی ممن ابتلاک الی آخر، یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو مرض سے مبتلا ہونے سے بچا لے گا۔ فرمایا خدا کی قسم ہم پہاڑ کو حرکت کر سکتا ہے لیکن آمنہ کے نام کا یہ فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ فرمایا مجھے جہان کی ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں لیکن یہ بیماری جس کا نام طاعون ہے یہ اعلیٰ حضرت کو کبھی نہیں لگ سکتی۔ فرمایا اس وجہ سے کہ میں نے کسی طاعون کے مریض کو دیکھا تھا، یہ پڑھ کے آیا، دعا میں نے پڑھی، رات کو یا اللہ حضرت کو گھبراہٹ بنی ہے، سوچ رہے یا رب العالمین طبیب نے میرے بارے میں یہ جملہ بولا کہ تمہیں بھی طاعون ہے۔ دوستو رات کو سوئے مقدر جاگ گیا، آمنہ کا لال خواب میں آ گیا، نبیوں کا امام خواب میں آیا، میرے نبی کریم نے فرمایا او اللہ حضرت اے احمد رضا پریشانی میں سوئے ہو، یا رسول اللہ پریشانی میں سویا ہو، طبیب نے یہ جملہ بولا ہے۔ دوستان گرامی کا میرے نبی کریم نے فرمایا دوا ہم بتا دیتے ہیں تاکہ دنیا کو سمجھ آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دعا یہ ہو جائے کہ تصدق الطبیب وصدق الحبیب والی بات دنیا کو سمجھ آ جائے، لوگ سمجھ جائیں کہ طبیب جھوٹا ہے مدینے والا حبیب سچا ہے۔ یہ دوا چاہیے، دوائی یہ چاہیے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ طبیب نے غلط بات کی ہے اور مدینے والے حبیب کی بات سچی ہے۔ خواب میں ہی بتا دیا گیا اعلیٰ حضرت کو کہ آپ کالی مرچ استعمال کریں اور مسواک کو کالی مرچ کے ساتھ استعمال کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح جا کے کالی مرچ کو استعمال کیا، مسواک منہ میں ماری، دوستان گرامی کا تھوڑا وقت گزرا خدا نے شفا دی۔ اعلیٰ حضرت نے پیغام بھجوایا طبیب کو بلاؤ، طبیب آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو کہتا تھا کہ مجھے طاعون ہے، پتہ نہ کہاں گیا وہ طاعون کا مرض۔ آپ نے فرمایا میں نے اسی لیے کہا تھا کہ قسم طبیب وصدق الحبیب، یہ طبیب غلط بات کر رہا، سچی میرے نبی کی بات ہے۔ میرے نبی کریم کی حدیث پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی لوگوں کو پڑھاتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں، لیکن اس پہ عزم بالجزم والی بات کوئی نہیں ہے۔ تو نہ ہو گیا جی مولانا گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں جی، مولانا جادو ہو گیا، اب میرے کپڑوں پر خون ہی خون ہوتا ہے جی، کپڑے کٹے گئے۔ مولانا نے بتایا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ، بولو کون سی سورت، سارے بولو کون سی سورت، سورہ بقرہ، جس گھر میں تلاوت ہوتی ہو اس گھر میں جادو اثر
جادو اثر نہیں کرتا. لیکن میرے دوستو ہم نے سورہ بقرہ پڑھنی بھی شروع کر دی لیکن دل میں خیال کیا پتہ نہیں جادو رکے گا یا نہیں, پتہ نہیں ہمارے گھر سے بلا ٹلے گی بھی نہیں. میرے دوستو جب میرے نبی کا فرمان ہے, جب آمنہ کے موت کا بیان ہے, پھر دل پر یہ بات نقش کر لے سارا جہاں جادو زدہ ہو سکتا ہے لیکن اس گھر کی تحریر پر میرے نبی کا فرمان پورا ہو رہا ہو. اس رسول اللہ کی حدیث کی روشنی میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے, اس گھر میں کبھی بھی جادو اثر نہیں کر سکتا. صرف اس موقع پر ہی نہیں, ساری زندگی یہ اعلیٰ حضرت کے دل میں استحکام تھا, مضبوطی تھی. مکہ پاک میں گئے حج کرنے کے لیے, اعلیٰ حضرت حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں محرم کا مہینہ تھا, صحت گڑبڑ ہو گئی, بخار ہو گیا. 2-4 دن گزرے, اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرمائی, کوئی صحت برحال ہوئی, آپ نے غسل فرمایا, غسل سے کیا. تو غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلے تو دیکھا کہ بادل انتہائی ہٹا ٹوپ چھا گئے, چھم چھم بارش شروع ہو گئی. حمام سے نکل کر حرم کعبہ میں پہنچے تو بارش موسلا دھار ہو رہی. کیا ہو رہی ہے؟ بارش موسلا دھار ہو رہی. حضور کی ایک حدیث پاک ہے کہ بارش کے وقت میں اگر کوئی بندہ کعبۃ اللہ کا طواف کرے تو وہ سمجھے کہ وہ خدا کی رحمت کے اندر تیر رہا ہے, خدا کی رحمت میں وہ تیر رہا ہے. آپ کو یہ حدیث پاک یاد آ گئی. بخار سے ابھی ابھی صحت ٹھیک ہوئی تھی لیکن پھر آپ نے نہ آؤ دیکھا نہ کھاؤ. اس حدیث پاک کی وجہ سے آپ جلدی سے کعبۃ اللہ کے قریب گئے, جا کر حجر اسود کا بوسہ لیا اور طواف شروع کر دیا. واپس آئے, بخار دوبارہ ہو گیا, دوبارہ بخار ہو گیا. آپ کے ساتھ ایک سید زادے جن کا نام ہے حضرت سید اسماعیل صاحب, انہوں نے کہا حضور والا ایک ضعیف حدیث ہے, ایک بولو ضعیف سمجھتے ہیں نا, ہماری جتنی بھی کبھی دلیلیں ہونا مخالفین کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے, یہ کمزور ہے. وہ بات مانتے نہیں ہیں, جب ماننے کی بات آتی ہے وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث کو بیان کر رہے ہو یہ کمزور ہے, یہ حدیث ضعیف ہے. اعلیٰ حضرت کے مرید اور بھائی کہنے لگے, سید اسماعیل شان صاحب بول کر کہنے لگے اعلیٰ حضرت حضور والا یہ ضعیف حدیث ہے. اس ضعیف حدیث کی وجہ سے جو میں اپنی جان کو مشقت میں ڈال دیا, یعنی دوبارہ آپ کو بخار ہو گیا. اعلیٰ حضرت مسکرانے لگے, مسکرا کر فرمایا میرے بھائی میرے مرید مجھے یہ بتا حدیث تو ضعیف ہے لیکن رب کی رحمت کی امید تو کبھی ہے. فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف بارش میں کرے امید تو پکی کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کی موجوں میں دنیا سے لے جائے. امید تو کبھی کی جا سکتی ہے. میں حدیث کے اس بات کو سن کر آپ کے وہ مرید اور آپ کے پیر بھائی بھی انتہائی مسرت میں کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت کا جو کمال دیکھا ہے ان باتوں پر ایمان کی حیثیت سے وہ ہم کہتے ہیں. میرے دوستوں میرے بھائیوں, یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو کتنا زیادہ رسول اللہ سے پیار عطا فرمایا تھا, سرکار کی باتوں سے کتنا لگاؤ عطا فرمایا. یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا کہ رسول اللہ کی بات ہوتی اپنی آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جا رہی, رونا شروع ہو جاتے اور فرماتے میرے نبی کا یہ فرمان ہے اور سچا ہے. بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے حافظہ بھی اتنا دیا تھا کہ جس کی عمر 12-13 سال ہو اور فتویٰ جاری کر دے, اور وہ بھی انتہائی عام ترین مسئلے پر رضاعت کا مسئلہ اعلیٰ حضرت نے 13 سال کی عمر میں لوگوں
لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ آپ کے کمالات تھے. ایک اور موقع پر بھی اعلیٰ حضرت کی اسی طرح کی اللہ تعالیٰ کے فرمان اور رسول اللہ کی حدیث پاک کے ساتھ لگاؤ والی باتیں اگر ہم بیان کرتے رہیں تو وقت گزر جائے. اعلیٰ حضرت کو میرے رب کی ذات نے یہ خصوص یقین دیا تھا. دوسری بار جب آپ حج پر تشریف لے گئے تو اس وقت اب جانتے ہیں آج جو لوگ جہازوں پر جاتے ہیں نا، پہلے لوگ کشتیوں پر جاتے تھے، باری بیڑوں پر جاتے تھے. تو سمندر کے اندر جس بیڑے پر آپ سوار ہیں اسی بیڑے پر آپ کی والدہ محترمہ بھی آپ کے ساتھ حج پر جا رہی ہیں. طوفان آ گیا، وہ کشتی ہجکولے کھانے لگی، باری بیڑا، ایک دن بھی تیز ہوا چلی، دوسری رات گزری، پھر دیکھا تو وہی حالت ہے، طوفان اٹھ رہا ہے. لوگ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. کئی لوگوں نے کفن پہن لیے، کہنے لگے کہ یہاں اب موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ملے گی. اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو آپ کی امی جان، ان کا چہرہ بھی فق نظر آیا، ان کا رنگ بھی زرد نظر آیا. آپ نے امی جان سے سوال کیا، اماں جان کیوں پریشانی کا عالم نظر آ رہا ہے؟ ماں فرمانے لگی احمد رضا لگتا ہے موت کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ یہ بیڑا حج کو لے کھا رہا ہے، بارش کی بھی کثرت ہے، ہوا بھی انتہائی تیز ہو گئی ہے، یہ طوفان ہمیں ڈبو کر رہے گا. اعلیٰ حضرت مسکرائے، فرمانے لگے اماں جان خدا کی قسم مجھے یقین ہے جب میں اس بیڑے میں سوار ہوا تھا میں نے دعا پڑھی تھی کہ جو بندہ سفر کی دعا پڑھے اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے گا. فرمایا میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے کہ جہان سارا غرق ہو سکتا ہے لیکن یہ بیڑا سلامتی سے کنارے لگے گا. آپ فرمانے لگے آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے، ہم نے اب تمہارے نام پر چھوڑ دیے. یا رسول اللہ تمہاری مرضی ہے، ڈبو دیں یا ان کو بس ہمیں بھی ہم مرید ہیں ان کے، ہم ارادہ رکھتے ہیں ان سے، ہم ان سے محبت رکھتے ہیں، ہم ان کی چاہت رکھتے ہیں، تو مریدوں میں بھی کوئی وصف تو نظر آنا چاہیے کہ ہم بے یقینی کے آگے نکل جائیں. دیکھو نا کتنا رسول اللہ سے پیار اور محبت کا وہ پہلو ہے. آپ نے جو یہ شعر لکھے نا مصطفیٰ جان رحمت بلا سلام، آگے کیا ہے؟ شمع بز میں ہدایت پہ لاتے سلام. ہمیں تو سمجھ آتے نہیں ہیں، ہم بس پڑھ دیتے ہیں آنکھیں بند کر کے. کبھی غور رکھیں نا رسول اللہ سے پیار کی انتہا ہے. انہی دونوں مصروں کے اندر بہت آپ نے رسول اللہ کو رحمت نہیں کہا کہ رحمت کی جان. بولو کیا کہا؟ آپ نے فرمایا لوگو سنو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اے لوگو جہان کے اندر میرے رب نے بڑی رحمتیں بھیجی ہیں، لیکن نبی کریم کی ذات انور صرف رحمت نہیں ہے، یہ رحمت کی بھی بولو رحمت کی بھی جان ہے، یعنی جہان کی ساری رحمتوں کی جان رسول اللہ ہے. آگے فرماتے ہیں شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہدایت کی بزم جس کے بارے میں وہ فارسی والے بزرگ ہیں نا، انہوں نے کہا کہ شب جائے کہ من گدم خدا خود میرے مجلس بود محمد شب محفل شب جائے کہ من گدم. وہ کہتے ہیں یہ محفل نہیں یہ تم کرتے ہو چوک پنڈوڑی والو، یہ محفل نہیں. آپ فرماتے ہیں لوگوں ہر روز اشہد اللہ تعالی محفل سجاتا ہے، اس محفل میں خدا خود میرے مجلس بود، اس محفل کی صدارت میرا رب فرماتا ہے اور کہتے ہیں لوگوں محمد شمع محفل بود، اس محفل کی رونق میں کلال بڑھتا ہے، اس محفل کی زینت محمد مصطفیٰ بنتا ہے. فرماتے ہیں وہ محمدی محفل ہوتی ہے، اس محمدی محفل
سنی پاگل ہو گئے، کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر مصطفیٰ جانے رحمت پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے بھی ہے؟ کہیں سے ثبوت ہے؟ کوئی ثبوت نہیں۔ اپنے پاس سے کرتے ہو، بتاؤ پیارو، دل پر ہاتھ رکھ کر ایسی باتوں کا موازنہ کرنا چاہیے۔ بھائی ہمارے پاکستان کا قومی ترانہ پڑھا جائے، بڑے بڑے دماغوں والے، بڑے بڑے سمجھدار، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، وقت کے انتہائی اعلیٰ عہدوں پر فائز ہمارے وزراء، ہمارے مشاہیر، حتیٰ کہ جنرل کرنل بھی کھڑے ہو جائیں، آنکھوں کو نیچے کرنے، پوچھا جائے کیا ہو رہا، کہتے ہیں کہ پاک سرزمین کی محبت کی بات آ گئی ہے۔ ہم نے کہا اگر تیری پاک سرزمین کی بات آئے تمہیں حیا آ جاتا ہے، ہم سنیوں سے سوال کرو، جب ہمارے نبی کا نام آتا ہے تو ہم سنیوں کو بھی بولو، حیا آ جاتا ہے۔ ہم اپنے نبی کے لیے پھر مل کر کہتے ہیں او دنیا والو، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں صدا۔ نبی کی بات کے لیے اگر احترام سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو شرک اور بدعت ہے۔ اگر وہاں بدعت شرک نہیں ہے تو یہاں کیوں شرک بدعت ہو گیا؟ یہ ہے میرے اعلیٰ حضرت کی محبت، رسول اللہ سے پیار۔ فوت ہونے لگے تو وہاں کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے، جس چارپائی پر لیٹے گئے نا، چھوٹے چھوٹے سکے پڑے ہوئے، ہندوستانی کرنسی پڑی۔ آپ فرمانے لگے یہ میرے پاس کوئی تصویریں پڑی ہیں، یہ تصویریں اٹھا۔ جمعہ والا دن تھا، 25 سفر مظفر کو آپ کا وصال ہوا، لوگ سوچنے لگے یا کوئی تصویر بڑی نہیں ہے۔ عرض کرنے حضور یہاں کوئی پیسہ نظر نہیں آیا، کوئی تصویر نظر نہیں، آپ نے اشارہ کر کے فرمایا یہ پیسے اٹھاؤ۔ ان پر وہ نقشے بنے ہوتے ہیں نا، فرمایا یہ اٹھاؤ۔ وہ اٹھے، آپ نے اس وقت وصیت فرمائی کہ اپنے مریدوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو کہ جس وقت میری قبر بنانی ہے نا تو قبر کو قد آدم کے مطابق، یعنی بندے کے قد کے مطابق گہرا بنانا۔ ویسے قبر کتنی بنائی جاتی ہے؟ ایک گھٹنوں تک گہری ہوتی ہے تقریباً، یا چھاتی تک زیادہ سے زیادہ۔ لیکن اعلیٰ حضرت کیا فرمانے لگے کہ میں اپنی قبر میں کھڑا ہو سکوں اتنی گہری قبر بنانا۔ وہ محمد والے لوگ بیٹھے تھے اور وہ جائز کا ٹولہ نہیں تھا، وہاں بڑے بڑے علماء تھے۔ اعلیٰ حضرت کے اپنے شاگردوں میں اتنے عظیم شاگرد ہیں جن میں ایک شاگرد کا نام لیا جائے جن کا نام تھا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی لکھی ہوئی اب بھی ہمارے ہاں تفسیر پڑھی ہوتی ہے اور لوگ پڑھتے ہیں، کنز الایمان، بہادر العرفان پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ کے شاگرد کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ کھڑے تھے، فرمایا میری قبر اتنی گہری کھودنا، قبر میں کھڑا ہو رہا۔ لوگوں نے پھر دستہ سوال کیا، وجہ کیا؟ حضور والا بڑے بڑے فقیر فوت ہوئے، بڑے علماء فوت ہوئے، بڑے فضلاء، بڑے پیران عظام دنیا سے گئے، لیکن کسی نے یہ وصیت نہیں کی ہے۔ آپ نے یہ وصیت کیوں فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں ساری میری زندگی گزر گئی ہے، میں اپنے نبی کے پیار اور اس کی محبت میں لوگوں کو دوہراتا رہا، فرمایا میری ساری زندگی بیت گئی، آج مرنے لگا ہوں قبر میں جاؤں گا، وہاں پر آمنہ کا لال آئے گا، نبیوں کا امام آئے گا، رسولوں کا سلطان آئے گا، میری محبت گوارا نہیں کرتی جب میرا نبی میرے سرہانے آئے، جب میرا نبی میرے قریب آئے۔ اعلیٰ حضرت لیٹا رہے، فرمایا میری تمنا ہے ادھر میرا نبی آئے ادھر اعلیٰ حضرت کھڑے ہو جائیں۔ اے نبیوں کے سلطان، جس نے دنیا کو نغمہ سنایا تھا وہ اعلیٰ حضرت اس نغمے کی اپنی تفسیر بن کر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور عاشق تو کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے انہیں اشارہ کیا کہ پوچھا جائے گا کہ من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، ما دین، اور جب پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو ہستی تیرے سامنے کھڑی ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے ان کے بارے
میں کیا کہتا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھر میں تو وہی بات کروں گا کہ میں تو کہا کرتا تھا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ میرے ویر میرے بھائی، جس عادت نے تیرے دل کے آنگن میں، تیرے دل کے پیالے میں تیری رسول اللہ کے پیار کو رچایا بسایا ہے، تم اپنے نبی سے آج بیگانہ کیوں ہو گیا؟ آج اسی رسول گرامی سے تجھے دوری کون کون دلوا رہا؟ خدا کی قسم ہمارے حکمران اگر آج بے دھیتی کا چکمہ لے گئے، کہیں پھر پاس کیا کروایا جا رہا کہ جینڈر سسٹم کیا جائے، یعنی مرد مردوں سے شادی کریں، عورتیں سے شادی کریں، خدا کی قسم میرے اعلیٰ حضرت نے لوگوں تمہیں شرم و حیا والا بنایا، تمہیں شرم و حیا کا پہ کرنے کا حکم دیا، مرد مرد سے شادی نہیں کر سکتے، بولو عورت سے شادی، قوم لوط پر عذاب کیوں آیا؟ اس وجہ سے آیا کہ لڑکے لڑکوں سے شادی کرتے، لیکن آج ہمارے حکمران منہ میں دہی جما بیٹھے پاگل بن گئے، خیروں کے دیے ہوئے اصولوں رضاطوں کو بنایا اور ملک کے اندر کیسے کیسے قانون اتارے، خدا کرے ان کو حیا آ جائے، خدا کرے ان حکمرانوں کو سمجھ آ جائے، کیوں چاہتے ہو کہ ابھی تو سیلاب کا وقت گزرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم لوط کی طرح خدا پتھروں کی بارش کرے، ہر چیز بھسم ہو جائے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کرو، اپنی قوم کو بھی توبہ کا سبق دو، اپنی عوام کو بھی توبہ کا موقع دو، یہ نہ کرو کہ خدا سے لڑائی کا ماحول بنا دو۔ اللہ تعالیٰ عوام کو بھی شعور عطا فرمائے، بولو ہمارے حکمرانوں کو بھی غیرت عطا فرمائے، آمین کہہ دو سارے، اللہ تعالیٰ ہم سارے کو فکر عطا فرمائے۔